الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لسيد الأنبياء الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى إجلالا وإكراما في كريم: إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، منتظمین اجلاس، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی حق کی گواہی دینے والے، جنت کی خوشخبری سنانے والے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے. ہم نے اے حبیب آپ کو ان شانوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. منتظمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اس میں شرکت سعادت اور رحمت و برکت کا سبب و وسیلہ ہے، اور وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے. اب 12:27 ہو رہے ہیں، اس لیے گاڑی بھی تاخیر سے ہی ہمارے پاس آئی. 12 بجے منتظر آئے، بس ہم یہاں پہنچے. چل رہا تھا مختصر کے گئے، اس لیے آپ کو نماز فجر کے لیے بیدار ہونا بھی ہے. ساری مہمان خوش ہوں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے جہاں حضور پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا ہے، جہاں رسول پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو سننا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو جاننا ہے، وہیں اس پر عمل کرنا بھی لازم و ضروری ہے. صرف ہم سن لیں اور ہم نمازوں کے لیے نہ آ سکیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. سننے کا ثواب اپنے اکاؤنٹ میں رہے گا، لیکن عمل میں کوتاہی ہوگی تو اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی. اس لیے آپ حضرات اس جذبے کے ساتھ کے مطابق عمل کی دعوت دینے ہیں. میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آ رہا ہے: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، یعنی خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے. اس سے پہلے فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی شہادت انبیاء کرام نے دی ہے مگر سن کر دی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے گواہی اللہ پاک کے ایک ہونے کی دی ہے، دیکھ کر دی ہے. جنت کا آپ نے مشاہدہ فرمایا اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اللہ کے علم کی بنیاد پر آپ نے اس کی گواہی دی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے شاہد کی گواہی دینے والے، کائنات کی ہر چیز کا اللہ کے فضل سے مشاہدہ فرمانے والے، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز پر
مطلع فرمایا ہے، حدیث کا آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں ہمارے پروردگار کو بھی ہمارے اعمال کا علم ہے، ہمارے حبیب پاک کو بھی ہمارے اعمال کا علم ہے۔ یعنی مسلمان کبھی بھی اس حقیقت سے بے خبر نہ رہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے عمل کو کوئی بڑے دیکھ رہے ہیں جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ خیر خانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر چلتا ہے۔ ماشاءاللہ طلباء اس سے فیضیات اساتذہ پڑھا رہے ہیں، منتظمین اس کا نظم چلا رہے ہیں۔ اب اس میں بچے جب اسکول میں جماعت میں یہ محسوس کریں کہ استاد نہیں ہے، نگران کار نہیں ہے، تو باتیں بھی کرتے ہیں، پڑھائی کے بجائے دوسرے کاموں میں مشغول بھی ہو جاتے۔ اگر ان کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں استاد کی کڑی نظر ہے، منتظمین کی نظر ہے، نگرانی ہو رہی ہے، تو پھر وہ مستعد رہتے۔ تو دنیا بھر میں انسان کا طریقہ ہے کہ جو بھی عمل کر رہا ہے، جس فیلڈ میں بھی کر رہا ہے، تو اس کو اس بات کا علم ہے کہ کوئی اس پر نظر کر رہا ہے اور اس کے عمل پر اس کی نگاہ ہے اور اس سے پوچھ تاچھ ہوگی تو وہ احتیاط کے ساتھ عمل کرتا ہے، نہیں تو پھر وہ بے قاعدگی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ قاعدہ بھی قاعدے سے نہیں پڑتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ پڑتا ہے۔ اور اگر اس پر نظر ہے کسی کی انتظام اچھا ہے اور منتظمین کی کڑی نظر ہے اور جانچ پڑتال ہو رہی ہے، پوچھ نہ ان کا مزاج بنا ہوا ہے، دیکھ ریکھ ان کا مزاج بنا ہوا ہے، تو احتیاط کے ساتھ کریں۔ اس سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے اعمال پر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس بات سے بے خبر نہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بے پایا احسان ہے۔ اگر ہمارا منتظم ہماری غلطی پر مطلع ہو تو یقیناً ہم افسوس کرتے ہیں کہ میرے بھی غلطی کی ہمارے بڑوں کو اطلاع مل گئی، ہم کو تو غلطی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کو اطلاع مل گئی، وہ ہم پر بھروسہ کرتے تھے، کیا سمجھے گے ارے کیسے بچے ہیں، ارے یہ کیسے لوگ ہیں جی ہم پر بھروسہ کیے لیکن یہ لوگ ہمارے بھروسے کا غلط فائدہ اٹھائے۔ تو آپ کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، آپ کو جب اس کا احساس ہوتا ہے تو آپ بہت ندامت محسوس کرتے ہیں اپنے اندر۔ تو میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے اللہ کی نگاہ سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں، ہمارے عمل پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو آیت شریفہ میں نبی پڑھی ہے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے ہمارے عمل کیا ہے، دیکھتا ہے، اور ہمارے حبیب پاک علیہ السلام بھی ہمارے عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم غفلت میں کیسے رہ سکتے ہیں بھائی؟ اللہ کے حبیب کے ذکر کی مجلس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہے، صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کس انداز سے حاضر ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نظر جما کر بھی مصطفیٰ کا رخ انور دیکھ نہیں سکتے۔ ادب اور تعظیم کا غلبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم نگاہیں جما کر ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے تھے حضور پاک علیہ السلام۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف نگاہ فرماتے ہم نظریں جھکا لیتے تھے، اور آقا ارشاد فرماتے تو کس طرح سے بیٹھتے تھے؟ راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، تھوڑی سی حرکت سے اڑ جائیں گے، جیسا ایک انسان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ میری تھوڑی سی حرکت سے وہ اڑ جائے گا، تو بالکل ایسا بیٹھتا ہے، ذری حرکت کیے بغیر بیٹھتا ہے۔ تو صحابہ کرام ایسا ہی حضور کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ادب ہمارے اسلام کے اندر بنیاد ہے، ادب سے انسان کو ترقی ہوتی ہے، علم کی برکتیں بھی ادب ہی سے ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تاکہ سلیقے کے ساتھ ہم بیٹھیں، سلیقے کے ساتھ رہیں۔ اب اس کے بعد جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں مختصر طریقے پر سمجھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آیت شریفہ پڑھی جس میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا، مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، مبشرہ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو اس شان سے بھیجا کہ مشاہدہ کیا، جب ہم نے آپ کو پیدا کیا تو کوئی شے پیدا نہیں کی اس وقت، سب سے پہلے ہم نے آپ ہی کو پیدا کیا،
تاکہ آپ ہمارا مشاہدہ فرمائیں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے حق کہا، جب کہ کوئی وقت تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ زمان تھا، نہ کوئی ٹائم تھا، نہ گھڑی تھی، کیونکہ زمان و مکان سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، ہر شے سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ حبیب پاک علیہ السلام سے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آپ مجھے بتائیے کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو ہمارے آقا کا نور سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ نے جب پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کا نور کیا کر رہا تھا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، وہ نور مصطفیٰ اللہ کی مشیت سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ حضور کا نور سیر کر رہا تھا، یعنی اللہ کے جلووں میں حضور کا نور ہے، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت بھی حاصل ہو رہی ہے، صفات کی معرفت بھی حاصل ہو رہی ہے، اس کے اسماء کی معرفت بھی حاصل ہو رہی ہے، ذات الہی کا جلوہ دیکھ رہا ہے، اس اسماء الہی کا جلوہ دیکھ رہا ہے، صفات الہی کا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ جس وقت ہم نے آپ کو پیدا کیا حضرت آدم بھی نہیں تھے، حضرت نوح اور کوئی پیغمبر نہیں تھے، حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی نہیں، جنت و لوح و قلم و کرسی بھی نہیں، عرش بھی نہیں۔ اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بنایا، اس وقت کسی کو نہیں بنایا، تاکہ ہمارے جلووں کو آپ دیکھتے رہے، اور آپ کی نورانی کرنوں سے ہم نے ساری کائنات کو چمکانا چاہا۔ اسی نور کے فیضان سے ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے جنت کو بنایا، ہم نے لوح و قلم کو بنایا، ہم نے فرشتوں کو بنایا، ہم نے اسی نور کے فیضان سے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، کل کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کا نور سب سے پہلے اللہ نے بنایا، اس نور کو اللہ پاک نے اپنے جلووں کا مشاہدہ کرنے والا بنایا۔ حبیب پاک علیہ السلام اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کا دیدار کر کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ویسے معراج میں حضور نے رب کا دیدار کیا ہے، یہ بھی اہل سنت کے پاس حقیقت میں ثابت شدہ عقیدہ ہے، لیکن حضور اس سے پہلے بھی، اس عالم میں آنے سے پہلے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پاس ہی تو تھے، رب کی قربت ہی میں تو تھے، لہٰذا رب کا جلوہ دیکھے ہی تھے، دیکھتے ہی رہے، اور جب تک اللہ کو منظور تھا دیکھتے رہے۔ اور کس طرح دیکھے کہ مصطفیٰ رب کو دیکھ رہے، رب مصطفیٰ کو دیکھ رہے، رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اس دیکھنے کو کوئی اور دیکھا ہی نہیں کہ بیان کر سکے۔ حضرت جابر نے جب پوچھا تب مصطفیٰ نے فرمایا، اے جابر بے شک اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے نور کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے۔ اللہ نے جب آپ کو سب سے پہلے بنایا تو بھیجا سب سے آخر میں کیوں؟ بنایا پہلے تھا تو جب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے آپ ہی کو بھیج دیتا، لیکن اللہ کا منشا یہ ہے کہ نہیں، مصطفیٰ تم کو بنایا تو پہلے ہوں، بھیجوں گا سب سے اخیر میں۔ یہ کیوں؟ بنانا تھا اخیر میں، بھیجنا تھا تو بنانا بھی اخیر میں تھا۔ اگر پہلے ہی پیدا کرنا تھا تو پہلے ہی بھیج دینا تھا۔ تو مشیت الہی جواب دیتی ہے کہ تم میرے راز کو کیا جانو، لیکن جب تم علم کی دنیا میں، شعور کی دنیا میں سمجھنا چاہو تو سمجھایا جائے گا تمہیں کہ رب نے مصطفیٰ کو پہلے کیوں پیدا کیا۔ اگر مصطفیٰ کو اللہ پہلے نہ پیدا کرتا، زمین پیدا کرنے کے بعد پیدا کرتا، آسمان پیدا کرنے کے بعد پیدا کرتا، تو میرے مصطفیٰ کی ذات پر زمین کا بھی احسان ہوتا، آسمان کا بھی احسان ہوتا، زمین کو یہ کہنے کا موقع ملتا، اے مصطفیٰ میں نہ ہوتی تو آپ کس پر چلتے تھے، ملتا تھا، میں نہ ہوتا تو کس کے سائے میں رہتے تھے۔ چاند و سورج کو پہلے بنا کر بعد میں مصطفیٰ کو بناتا تو چاند و سورج کو بھی یہ کہنے کا موقع ملتا تھا کہ میری چاندنی کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ سورج کہہ سکتا تھا میری کرنوں سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے۔ رب نے چاہا کہ نہیں مصطفیٰ آپ پر کسی کا احسان نہ ہو، میرا ہی احسان آپ پر رہے، باقی ساری کائنات پر آپ کا احسان ہو، اس لیے مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا، حبیب پاک کو پہلے بنایا۔ حبیب پاک پر کسی کا احسان نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کو جب بنایا کوئی تھے ہی نہیں جو مصطفیٰ کو سہارا دے،
بھائی میں آپ کے پاس آیا تو آنے سے پہلے آپ نے اہتمام کیا، جلسہ سجایا، اسٹیج سجایا، لوگوں کو جمع کیا. اب ہم آئے ہیں، یقیناً ہم خطاب کریں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اس پر اتنا ہی نہیں ہے. منتظمین کا پر احسان ہے کہ آپ کے لیے خطابت کے لیے انہوں نے ہمیں مدعو کیا، خطباء کو مدعو کیا، نعت خوانوں کو مدعو کیا. آپ مسحور بھی ہو رہے ہیں، مسرور بھی ہو رہے ہیں، محظوظ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس عمل کے پیچھے کتنے لوگ احسانات ہیں بولیے، ہے کہ نہیں؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اگر یہ کرسی نہ ہوتی تو ہم بیٹھتے کہاں تھے؟ یہ اسٹیج نہ ہوتا تو ہم کس پر قائم رہ کر اسٹیج کہہ سکتا ہے کہ آپ کے خطاب کے موقع پر میں بھی تو آپ کا سہارا بن گیا تھا. آپ اوپر بیٹھے تھے، لوگوں کو نظر آ رہے تھے. اگر یہ نہیں ہوتا، فرش زمین پر ہوتے، کچھ لوگوں کو نظر آتے، کچھ لوگوں کو پیچھے والوں کو نظر نہ آتے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے اوپر احسان کا ایک کوئی نہ کوئی نقطہ رکھ سکتی ہے، مگر اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا، ایسا نقطہ رکھنے کا کسی کو موقع ہی نہیں دیا. فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کی ذات ساری کائنات کے لیے وجہ تخلیق بنے گی اور آپ ہر ایک پر احسان کرنے والے ہوں گے، کسی کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہوگا. اسی لیے مصطفیٰ کو پیدا تو آنے سے پہلے والد کو بلا لیا. یتیمی کی زندگی مصطفیٰ کی ہے. کوئی کہہ سکتا والد ہے ان کے سہارے میں ترقی کیے، کوئی کہہ سکتا فلاں کے سہارے میں ترقی کیے. اللہ نے دنیا کے ہر سہارے کو ہٹا دیا اور فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ. اے مصطفیٰ کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ٹھکانہ نہیں دیا؟ رب نے ہی آپ کو یتیموں کا والی بنایا ہے، بیوگان کا مددگار بنایا ہے، ضعیفوں کا مالا بنایا ہے، غریبوں کا ملجا بنایا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بنایا. سبحان اللہ. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے ایک کرم نواز ہے، محسن ہے. تو پہلے یہ بنایا کیوں؟ ایک وجہ کیا سمجھ گئی بولو؟ تاکہ حضور پر کسی کا احسان ہو، ہر ایک پر حضور کا احسان ہو. اب جو چیزیں بن رہی ہیں حضور کی نگاہوں کے سامنے بن رہی ہیں. اب آسمان بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. جنت بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. عرش و کرسی، لوح و قلم بن رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. آپ ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے نور سے بننے والی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ کائنات کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ رہے گی کیسے؟ جو بن رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے، جس طرح بن رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے. ہر شے آپ ہی کے نور کے فیضان سے بنی ہے اور آپ نے ہر شے کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، مگر مصطفیٰ آپ کو بنتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. بننے والے مصطفیٰ کی شان سے بنے یہ کسی نے نہیں دیکھا ہے. تو پہلے مصطفیٰ کو پیدا کیا تاکہ حبیب کیا کرے؟ ہر ایک پر احسان کرے. اور حبیب کو پہلے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سارا عالم حضور کی رحمت کا محتاج ہے. حضور رحمت دینے والے، عالم رحمت لینے والا. مہربانی لینے والا محتاج ہوتا ہے مہربانی دینے والے کا. حضور مہربانی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ثابت ہے نا اللہ کی رحمت. تو حضور رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے. تو سارا جہاں رحمت پانے والا، مصطفیٰ رحمت دینے والے ہیں. تو دینے والا پہلے ہونا، لینے والا بعد میں ہونا. اگر لینے والا پہلے ہو اور دینے والا ہی نہ ہو تو کس سے لے گا بھائی؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ میں نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا. تو جس کو میں نے رحمت بنایا اس کو پہلے پیدا کیا اور جس کے لیے رحمت بنایا اس کو بعد میں پیدا کیا، تاکہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی رحمت ہی کے صدقے میں بن رہی ہے، آپ کی رحمت کے صدقے ہی میں پلے گی، آپ کی رحمت کے صدقے ہی میں باقی رہے گی. تو حضور پاک علیہ السلام کو پہلے بنایا. ایک وجہ تو کیا تھی بولو؟ کہ حضور پاک علیہ السلام پر کسی کا احسان نہ ہو. دوسری وجہ یہ کہ ہر چیز کی حقیقت مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے رہے. اور حبیب پاک علیہ السلام رب کو دیکھے ہیں، جب دیکھے ہیں کوئی اور نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد رب نے جب پیدا کیا مصطفیٰ کے نور سے اور چیزوں کو، تو وہ چیزوں کے بننے کو بھی مصطفیٰ نے دیکھا ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ آپ بناتے ہو تو وہ بہتر نہیں بنتی، سیکنڈ ٹائم اور اچھی بنتی، اس کے بعد اور اچھی. جیسا مدرسہ ہی ہے، یہ لے لیجیے مدرسہ ابو بکر صدیق. آپ اس مدرسے کی تاریخ ان سے پوچھیے کہ ابتدا میں کتنے بچے تھے؟ کتنے تھے؟ 35 بچے تھے. اب کتنے ہیں؟ اب شروع میں 350 کے عمر میں، پہلے 35 تھے، اب 350 تک پہنچے. اللہ کرے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہمارے. لیکن ابتدا میں کیا ہے؟ تجربہ بھی، انتظام بھی ہمارا اتنا پختہ نہیں رہتا.
कम बच्चों से शुरू करना, पढ़ते पढ़ाते तजुर्बा जैसा बढ़ता चला जाता, तादाद में भी इजाफा होता और फिर बेहतर नतीजा निकलता। लोग कहते हैं कि अच्छे बच्चे हाफिज बन के निकल रहे, कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अखलाक भी उनके अच्छे हैं, इल्म भी अच्छा है, तारीफ होती है, फिर लोग मुतासिर होते हैं। इब्तिदा में जैसा आपका तजरीबा होता है उसके एतबार से नतीजा बराबर होता है। पुख्ता कार बन गए तो अच्छा और नतीजा निकलता है, समझ गए कि नहीं? तो दुनिया वाले पहले जो स्टार्ट करते हैं उसमें नक्स होता, उसके बाद और उसमें कमाल आता। इब्तिदा में ये माइक सिस्टम नहीं था, शुरू में जो बना था तो आवाज पड़ती थी, हमारे घरों का हाल बुरा हो जाता। किताब करके आने के बाद हलक में तकलीफ महसूस होती, सीने में जलन महसूस होती। अब माशाल्लाह कितने अच्छे माइक का इंतजाम हो गया, तकलीफ नहीं हो रही, किताब करने में भी उलझन नहीं हो रही। पहले मोबाइल लिखने थे तो ऐसे थे, कहती तरक्की थी उसमें, लेकिन रफ्ता रफ्ता फन आगे बढ़ा और तरक्की हुई, उसमें अच्छा निखार आ जाता। तो दुनिया वाले पहली बार कोई चीज़ बनाए तो बेहतर नहीं बनती, सेकंड टाइम और अच्छा, उसके बाद और अच्छा, फिर और अच्छा। तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पहले बनाया, ये बताने के लिए कि जिसको मैं पहले बनाया हूँ, बाद में जितने भी बन रहे इन्हीं का सदका खाते बन रहे और इनसे बेहतर कोई नहीं आ रहा। जिनको पहले बनाया वो सबसे बेमिसाल, सब में बेमिसाल, कुछ ऐसा कोई आया ही नहीं है। तुम अपने प्रोडक्ट से भी पहला जो प्रोडक्ट निकालते हो वो बेहतर नहीं होता, उसके बाद दूसरा और बेहतर होता है। मेरी कुदरत की निशानी बनकर मेरे मुस्तफा आए तो मैंने पहली बार ही ऐसा बनाया कि क़यामत तक जो आएगा मुस्तफा ही का पैक पाएगा। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पहले कभी आया न बाद में कभी आएगा, इसलिए कि रब ने आपको बेमिसाल बेमिसाल दे दी है। मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कररार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लमा रा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हुजूर से पहले और हुजूर के बाद कभी हुजूर जैसा नहीं देखा। हुजूर बेमिसाल है, लाजवाब है, सूरत में भी बेमिसाल है, सीरत में भी बेमिसाल है मुस्तफ़ा, हर अदा में बेमिसाल है मुस्तफ़ा। अल्लाह ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को जो खिलकत बख्शी है वो भी ऐसी बख्शी है कि उनसे से खिलकत किसी को नहीं बख्शी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को पहले पैदा करके दुनिया वालों को बताया, मेरी कुदरत का शाहकार है मेरा मुस्तफ़ा, मैंने पहले बनाया है, इस जैसा कोई भी अब बनने वाला नहीं है। जो भी बना है इन्हीं के सदक़े में हुस्न की खैरात पाकर बना। अब चलिए सब इन दो वजूहात के बाद अब ये जवाब भी आपके गुजार करूँ कि आखिर में क्यों भेजा। पहले तो बनाया, उसकी एक वजह तो ये थी, एक वजह तो ये थी, कई वजूहात में से जो बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी, क्योंकि मैं भी तकरीर नहीं करना चाह रहा हूँ, टाइम भी नहीं है कि कभी तकरीर कर सकूँ, यानी मुंतज़िमीन की तरफ से भी पाबंदी नहीं है, मगर शरई नुक्ते नज़र से मैं ज़्यादा देर तक आपको जताना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आखिर में आप फजर के लिए उठ न पाए, जिसकी वजह से एक अहम फरीज़े के तारीफ़ इख्तिसार से आप एक वजह तो सुनिए, दूसरी वजह सुनिए, पहले मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह ने क्यों बनाया, अब आखिर में क्यों भेजा। पहले बनाया था तो पहले क्यों नहीं भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता था कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डंका हर ज़माने में बजता रहे, हर दौर में मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहे, इसलिए आपके नूर के फैज़ान से अंबिया किराम को भेजा। जाते रहो सरजमीन को और मेरी तौहीद के पैगाम से मालामाल करते रहो, पैगाम सुनाते रहो। और हर जमाने में क्या सुनाना, हज़रत आदम से लेकर ईसा तक हर पैगम्बर को पाबंद कर दिया कि अपने अपने ज़माने में अपनी कौम को बताना, हम तो हिदायत लेकर आए हैं, लेकिन आखिरी पैगम्बर एक आने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी है, वो आएंगे तो हम भी उन्हीं के पीछे चलेंगे, उनको भी उन्हीं के पीछे चलना होगा। तो हर दौर में मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहा, कोई ज़माना जिक्र रसूल से खाली नहीं रहा। पैगम्बर अपने ज़माने में मुस्तफ़ा का तज़किरा फरमा रहे हैं, आएंगे, हम भी इंतजार में हैं, तुम भी इंतजार में रहना। अगर हमारे दुनिया से विसाल करने के बाद आ जाएंगे तो भी तुम उन्हीं के पीछे चलना, हम जो कुछ बताए हैं उस पर न चलना, बल्कि वो जो बताएंगे उसके मुताबिक हमारी शरीयत तुम पर नाफिज होगी। ऐसा हर जमाने में अंबिया कौम को सुनाते हैं। उसके बाद हुजूर अखीर में तशरीफ लाए, गवाह बनाकर भेजा, तो सारे अंबिया भी अल्लाह के एक होने की गवाही देते रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद बरहक है। हजरत आदम गवाही देते रहे, लेकिन सबकी गवाही क्या थी, सुनी हुई गवाही थी। अल्लाह को एक किसने देखा था, बनाया था तो मुस्तफ़ा ही को पहले बनाया, तो मुस्तफ़ा ही ने अल्लाह के वाहिद होने को भी देखा, अहद होने को भी देखा, वहदानियत को भी देखा, अहदियत को भी देखा, वाहिदियत को भी देखा, अल्लाह की हर शान का जल्वा मुस्तफ़ा ने देखा। अब जितने अंबिया आए वो गवाही दे रहे हैं अल्लाह के एक होने की,
उन्होंने सुनकर गवाही दी, मुस्तफा जो गवाही दे रहे देख कर गवाही दे रहे हैं। इसलिए याद रख लो, चांद का मसला भी आता है तो शरीयत यही कहती है कि चांद देखा करो और चांद देखने के बाद गवाही दो। लेकिन अब गवाही जब एक इंसान अपने आंखों से देखने के बाद कोई अगर कहा मैंने सुना है कि चांद हुआ है, नहीं सुना जाएगा। आकर कोई कहा कि हाँ मैं गवाही देता हूँ, रमजान शुरू हो चुका, तो उससे पूछा जाएगा तुम किस बुनियाद पर गवाही दे रहे हो? मैं हमारे महल्ले वालों से सुना हूँ। तो कहा जाएगा सुनी हुई गवाही का एतबार नहीं है, बैठो। उसके बाद दूसरा आया कह रहा है कि मैं गवाही देता हूँ कि चांद हो चुका। किसको आपने देखा? चांद को देखा? नहीं, हमारे महल्ले में एक साहब देखे थे। ठीक है, उन्हीं को बुला के लाओ। तो जो आ रहे हैं यही कहते जा रहे हैं, हमने देखा है, हमने सुना है कि चांद हुआ है, हमने सुना है कि चांद निकला है। उसके बाद एक साहिब आ गए, हमने आंखों से देखा है कि चांद बरामद हुआ, तुलू हुआ। तो फिर तहकीक करते हैं मुहक्किकीन कि इसने देखा है, किस तरह देखा है, सच्चा है कि झूठा है, उसके कैरियर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में तहकीक होती है। उसके बाद उसका कैरेक्टर साफ सुथरा है, सच्चा है, तो फिर उसकी गवाही को शरई उसूल के मुताबिक कबूल किया जाता है। तो सबई गवाही के बाद ऐनी गवाही जितने अंबिया दुनिया में आकर अल्लाह के एक होने की गवाही देते रहे, उन्होंने सुना है अल्लाह एक है, मुस्तफा ही की जात तन्हा व पाक है, कि जिन्होंने रब को एक है सुना भी है, एक है देखा भी है। इसलिए रब ने लेकिन उन हजरात की गवाही भी रब इसलिए नहीं हुई, वो अंबिया है, उनका सुनना मेरा नहीं है। जैसे चांद के मौके पर कोई सुना है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। और हजरत आदम ने सुनकर भी कहा है, हजरत जिब्रील ने बताया वही इलाही आई है अल्लाह की तरफ से, उन्होंने इस पैगाम को सुनकर कहा मैंने सुना है अल्लाह की वही को कि अल्लाह एक है, तो ये भी काबिल कबूल है। इसलिए कि समाअत की बात भी करने वाले सच्चे हैं, उनकी सच्चाई पर शुबा नहीं किया जा सकता। सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ कि समाअत में जो गवाही होती है, सुनी हुई गवाही जो होती है, उससे ज्यादा अहम गवाही देखी हुए की होती है। और देखा हुआ जब आ जाता है तो अब सुनने हुए को पूछा नहीं जाता। हजरत आदम से ईसा तक जितने भी आए सुने हुए गवाह आते रहे, दिखाया अपना जलवा, महफूज रखा अपने खजाने में और खत्म नबूवत का दाग पहना कर रखी पर भेजा मेरे मुस्तफा जाओ, जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो सारी शहादतें मुकम्मल हो जाएगी। अब कोई आएगा उसके बाद वो झूठा होगा, वो सच्चा नबी नहीं हो सकता। इन्ना सल्ला का शाहिदा, बेशक हबीब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को गवाह बनाना था, पहले पैदा किया, और गवाही आप पर मुकम्मल करनी थी, आखिर में भेजा। इसलिए बुखारी शरीफ की एक हदीस सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं मेरी मिसाल और उससे पहले जो अंबिया गुजरे हैं उनकी मिसाल समझाता हूँ। उस शख्स की तरह है जिसने एक अजीम महल को बनाया, महल आलीशान तैयार किया, और लोग आकर उस महल की जियारत करने लगे, घूम घूम के देखने लगे, कहने लगे कितना अच्छा प्याले से, कितना अच्छा महल है, बहुत बेहतरीन इसके अंदर जीनत है, बेहतरीन रौनक है, बेहतरीन हुस्न जमाल है, तारीफ कर रहे हैं लोग। उसके बाद एक जानिब जाके देखते हैं तो ईंट की जगह खाली नजर आती है। तो कहते हैं कि ये ईंट की जगह खाली क्यों है? अगर यहाँ एक ईंट अगर रख दिया जाता तो ये इमारत मुकम्मल हो जाती है। एक ईंट की जगह अलबत्ता खाली है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुमको मालूम है वो जो इमारत नजर आ रही है वो नबूवत का महल है। हर पैगम्बर एक ईंट की तरह है, और आखिरी ईंट जो वफी है वो मेरे जरिए से ही पूरा होता है। मैं जब तशरीफ लाया तो कसर नबूवत की आखिरी ईंट वहां फिट हो गई, अब कोई जगह ही बाकी नहीं रही कि आ सके। इसलिए अल्लाह ने पर कसर नबूवत को मुकम्मल कर दिया, पैगाम नबूवत मुकम्मल हो गया। अब हबीब पाक तशरीफ लाए, हुजूर ही का पैगाम करने वाला है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मुस्तफा ने देखा तो खुशखबरी भी सुनाई। देखो मैं सब कुछ देख कर आया हूँ, जन्नत की बागों बहार को मैंने देखा है, जन्नत के अजीम दर्जात को मैंने देखा है। अगर मुझ पर ईमान लाकर मेरी पैरवी करोगे जन्नत के आला महल्ला तुम्हें मिलेंगे, और अगर मेरी पैरवी से तुम मुंह मोड़ोगे तो फिर दोज़ख के अजाब में मुब्तला कर दी जाओगे। जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी भी दी है और डराया भी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही,
تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور اس کے حبیب کی تعظیم کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، ان کی عظمتوں کا اور ان کی رفعتوں کا چرچا کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام کرتے رہو کہ ان کو جس طرح اللہ نے عیب سے منزہ پیدا کیا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور کی تعریف کی، اس آیت پر عمل کر کے بتایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے مصطفیٰ، آپ جیسے حسن والے کو کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے، کسی ماں کی گود میں قدم رکھا ہی نہیں۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ ویسے بے مثل و بے مثال مصطفیٰ تشریف لائے، ہمیں آقا کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ عظمتیں بتلانا ہے اور آقا کی شان کا چرچا کرنا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ یہ مبارک جلسے سے آپ کے دلوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی، اور محبت جس میں ہے اور اضافہ ہوا، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ اچھا تذکرہ سنتے ہیں دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت تو ہمارا دین و ایمان ہے، تو لہٰذا محبت جب ہمارے دلوں میں جوش مارتی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ہماری جمع کرنا ہے، اور ہماری ذمہ داری ایک رات کے اندر ذکر کر کر فارغ ہو جانے کی نہیں ہے، بلکہ ہم کو مستقل طور پر محنت کرنا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ یہاں مدرسہ چل رہا ہے، دیکھو دینی مدرسہ چلنا محلے والوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نونہال بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کے احکام کو سیکھ رہے ہیں، آقا کی حدیثوں کو سیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ یہی عمر ہوتی ہے بچوں کے سنورنے کی، یہی عمر ہوتی ہے ان کی بہترین تربیت کرنے کی۔ میرے آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگوں تین باتوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرو، حب نبیکم و حب آل بیتہ و تلاوت القرآن، اپنے محبوب نبی پاک کی محبت دلوں میں بساؤ، ان کی اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں بساؤ، اور قرآن پڑھنا ان کو سکھاؤ۔ کیا کرنا ہے بچوں کو؟ تین باتیں پہلے ازبر کرانا ہے، حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن پڑھانا ان کو، اور یہ سیلیبس جنہوں نے بھی پورا کیا وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ میں جو مثالیں دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیسے کامیاب ہوئے؟ دیکھو سرکار کے مبارک زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت ربیہ ان کا نام ہے، ان کو ان کے ماں باپ نے حضور کی محبت کا سبق سکھایا تھا، اہل بیت کی محبت کا سبق سکھایا تھا، اور قرآن جیسا حضور پاک کے اوپر اللہ نے نازل کیا ویسا ان کو پڑھایا۔ تو محبت مصطفیٰ بھی دل میں ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اور قرآن بھی پڑھے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے عشق تو ہو جاتا ہے، وہ محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ کم سن تھے لیکن ان کے اندر ایک فکر تھی کہ رات میں حضور کی خدمت میں تو بڑے عمر کے لوگ نہیں رہتے، مجھے دن میں موقع نہیں ملتا، میں بچہ ہوں، لہٰذا مجھے بھی خدمت کا موقع ملنا چاہیے، کب موقع حاصل ہوگا؟ رات کو جاتے تھے حضور کی دہلیز کے پاس، وہ رات گزارتے تھے اس نیت سے کہ حضور اگر بیدار ہو کر باہر آئے تو کوئی نہ کوئی چیز آئے گی اور یہ سعادت میرے نصیب میں آ جائے گی۔ کیا جذبہ ہے بچوں کا جذبہ، تعلیم و تربیت۔ چھوٹے بچے کیا، بڑے بھی رات بھر سوتے والی، مگر وہ سوتے نہیں تھے، آ جاتے تھے۔ سردیاں مدینہ منورہ میں کیسے تھی آپ کو معلوم؟ سردیاں بھی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کو، موسم سرما بھی سلام پیش کرنے آتا، موسم گرما بھی سلام پیش کرنے آتا، ساری ہوائیں آقا کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کرتی ہے۔ سبحان اللہ شان والا ہوتا ہے، اللہ شان والی ہوتی ہے۔ حضور پاک سے سب کو فیض حاصل ہونا ہے نا، تو وہ جاڑے میں بھی جبکہ گرم بستر ہر ایک کو پسند ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں کوئی نہ کوئی سعادت حاصل ہو جائے اس ارادے سے چلا جاتا تھا، رات کا وقت گزارتا تھا، اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو میں حضور کے لیے پانی پیش کرتا تھا، مسواک لے کر کھڑا ہو جاتا تھا، مسواک کرنے کے بعد لے لیتا تھا، حضور کا پانی پیش کرتا تھا، اس طرح خدمت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رات ہی کا وقت خدمت کر رہا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اب دیکھو چھوٹے بچے ہیں اور ان بچوں کو اگر بڑے خدمت کرنے پر خوش ہو کر کہے بابا کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، تو بچے کچھ چیز مانگ لیتے ہیں، کوئی کیڈبری مانگ لیتے ہیں، چاکلیٹ مانگ لیتے ہیں، کوئی بھی میٹھی چیزیں جو بچوں کو پسند ہے مانگ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں مانگا، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا ارشاد ہے کہ مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو عرض کرتا ہوں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔
جنت میں یا رسول اللہ اپنی غلامی کا شرف مجھے عطا فرمائیے. یہاں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے آقا، مگر میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اس جہاں کے بعد جب جنت میں آپ تشریف لے جائیں اپنے اس غلام کے شرف سے مالا مال فرمائیں. اسألک مرافقتک فی الجنت. اللہ کے حبیب یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جنت میں پھر میری رفاقت مانگتے ہو؟ اتنی بڑی بات تم نے مانی ہے، میں یہ کہاں سے تم کو دوں گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں پہلے دعا کر لیتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اگر اللہ کی طرف سے منظوری کا پیغام لے کر آتے ہیں تو ان کو پھر اطمینان دلاتا ہوں. ایسا نہیں کرنا ہے حضور، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کریں، اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں. جب انہوں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آبا غیر ذالک، اے نبیہ یہ تو دے دیا، کچھ اور بھی مانگنا ہو تو مانگو، کچھ اور بھی مانگنا ہو تو مانگو، یہ تو میں نے کر دیا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے ان کے بھی عشق کا امتحان تھا. یہ تو جنت میں رفاقت دے دیا، کچھ اور مانگنا ہو تو مانگو، تو کچھ اور نہیں مانگ رہے. کہتے قالا ہوا جا کیا حضور وہی کافی ہے، جنت میں آپ کی رفاقت اور سنت مل رہی ہے تو اس کے بعد میں اور کیا مانگوں، اس کے بعد میری اور کیا خواہش اور آرزو ہوگی. مصطفیٰ ہوا جا کا تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب مل جائے تو بس کافی ہے، اس کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے. رفاقت و سنگت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے عاشق و محب کے لیے. تو انہوں نے مانا اور ان کے حوصلے پر بھی آپ توجہ کیجیے کتنا بلند والا حوصلہ پایا تھا کہ کم سینی میں انہوں نے مانگا بھی جنت کا سوال کیا. جنت کو مانگا تو کسی اور کام کے لیے نہیں مانگا، حبیب غلامی کے لیے میں مانگ رہا ہوں. جنت کے باغ و بہار کی وجہ سے میں نہیں مانگ رہا ہوں، جنت کے باغ و بہار کی وجہ سے جنت کا طلبگار نہیں ہوں. جنت میں جانا بھی ہے تو صرف اسی آرزو میں ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا شرف مل جائے، آپ کی رفاقت میں کوئی آپ کی خدمت کر سکوں مصطفیٰ، جیسا رات کی ان گھڑیوں میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. جنت میں بھی یہ شرف مجھ کو حاصل ہو جائے مصطفیٰ. تو یہ کیسے ہوا تھا؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ نونہالوں کی تعلیم و تربیت ابتدا میں 3 بنیادوں پر کرنے کا میرے آقا نے حکم فرمایا. حبی نبیکم وحبی آل بیتہ وتلاوت القرآن. ڈائریکٹ قرآن پڑھاؤ نہیں فرمایا، پہلے جو کام کرو مصطفیٰ پہلے بیٹے مصطفیٰ کی محبت سے اور قرآن پڑھاؤ. تو جو مصطفیٰ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں یوں ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھی. میں نے بتایا کہ وہ محبت حضور پاک علیہ السلام کے گھر پر پہنچا دی، دہلیز پر پہنچا دی، اور اپنے سود و ضیاء کا خیال نہیں رہتا عاشق کو. میرا فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا. محبوب کے ساتھ رہنے ہی کہ آپ یہ سمجھتا اس سلسلے میں کیا کیا قربانیاں دینا ہے سب آسان ہوتا ہے اس کے لیے. رات کا وقت کیسے گزرتا ہوگا اور اس وقت کا تصور کیجئے گا جبکہ جیسے میں نے بھی سردی کی سردی کے زمانے میں اور حضرت ربیہ کے پاس کوئی گرم لحاظ نہیں تھا، لیکن ان کو سردی کیوں نہیں ہوتی تھی ہوگی، گرمی میں بے چینی اور وحشت کیوں نہیں ہوتی تھی ہوگی. سن لو حبیب پاک کے ہو کر زندگی گزاروں کو پتہ چلتا ہے موسم کس طرح اپنے تقدیر سے آپ کو متاثر کرنے سے محفوظ رکھتا ہے. ایک مثال اس پر سن لو. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا جب خیبر کے موقع پر مصطفیٰ علیہ السلام کے کرم سے مالامال ہوئے، جواب لہج مصطفیٰ سے ان کی آنکھوں کو آقا نے مالامال فرمایا. حضرت علی کی آنکھیں چمکنے لگ گئی. اس کے بعد میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے علی کو تو موسم کی گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ. اب اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ سخت جاڑے میں پتلا لباس پہنتے تھے، ہلکا. سخت جاڑے میں شدت کی سردی میں گرم کپڑے پہننا ہے، بالکل پتلا کپڑا پہنتے ہیں باریک، یعنی ایسا نہیں کہ بدن سلگتا ہو، یعنی شرعی اعتبار سے مگر زیادہ بھاری کپڑا نہیں، ہلکا کپڑا پہنتے تھے. اور سخت گرمی میں موٹا کپڑا پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا علی گرما میں آپ ہلکا لباس پہننے کے بجائے موٹا لباس پہنتے ہو اور سخت جاڑے میں آپ موٹا لباس پہننے کے بجائے ہلکا لباس پہنتے ہو. آپ نے فرمایا بخدا نہ گرمی میرے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے نہ سخت. حبیب کی میں نے خدمت کی تو آپ نے دعا دے دی اور دعا کا یہ صلہ مل گیا کہ موسم کا تغیر مجھ پر کبھی ڈالتا نہیں. موسمی تغیرات سے اللہ نے میرے بدن کو محفوظ کر دیا. اسی طرح خندق کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے دشمنوں کے احوال کی خبر لے کر آنے کے لیے صحابہ کو فرمایا کون ہے جو جا کر
ان لوگوں کی خبر ہم تک پہنچائے. ویسے تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں ہے، عرش کی خبر رکھتے ہیں تو یہ زمین پر رہنے والوں کی خبر کیسے نہیں رکھتے؟ مگر یہ نبوی حکمت ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں کے موقع پر، جھگڑوں کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر حکمت عملی کا مظاہرہ کر کے دکھایا جائے تاکہ بصیرت نبوی سے لوگ روشنی حاصل کر کے زندگی گزار سکے. تو حضور نے ازرا حکمت فرمایا کون ہے جو ان لوگوں کی خبر ہم تک پہنچائے گا؟ تو صحابہ حالانکہ ابھی وہ جسم کے اشارے پر جان قربان کرنے والے، اس وقت کا ایک عجیب منظر تھا، سب خاموش بیٹھے کیونکہ جاڑا سخت تھا اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا حذیفہ میری آواز تم نے سنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سنا ہے؟ عرض کیا حضور شدت کی سردی کی وجہ سے ہاں کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جاؤ تم جا کر ان کے احوال کیا ہے معلوم کر کے آؤ. کہتے ہیں کہ حضور کا حکم ہوا میں چل پڑا. میں سخت سردی میں گیا مگر جیسا ہی نکلا موسم کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہوا. سبحان اللہ. ہوا کی سردی بالکل، اور جیسا میں ایک حمام میں چل رہا ہوں اس طرح اپنے آپ کو سبحان اللہ. سکون سے گیا. ان کی جو صورتحال تھی میں نے دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں واپس آ کر سنایا. جاتے ہوئے سردی کا اثر ہوا نہ آتے ہوئے سردی کا اثر ہوا. تو سکینی شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ جہاں یہ نقطہ بتاتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے فرمایا تم جاؤ تو جیسا ان کو حکم دیا ادھر ہوا کو بھی پابند کر کے خبردار میرا عاشق آ رہا ہے، اپنے اثر سے اس کو متاثر نہ کرنا. تو اللہ کے حبیب سے عشق پیدا کرنے کے بعد کیا کیا انعامات ملتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی اعتبار سے حالانکہ صحابہ کرام کبھی ایسا عقل و خرد کے مسائل حضور کی بارگاہ میں نہیں رہتے تھے، مگر اللہ اس وقت دکھانا چاہ رہا تھا. موسم کی وجہ سے گھبرا گئے تھے لیکن میرے مصطفیٰ کا حکم جب صادر ہو گیا اب موسم کی طرف دھیان نہیں گیا، اس امر کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے نکل پڑے تو رب نے موسم کو بھی سازگار کر دیا، ہوا کو بھی موافق کر دیا اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ تو سارا زمانہ تمہارے موافق ہو جائے. دو مثال سن لو. مشکات المصابیح میں روایت ہے ایک صاحب جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. اتفاق سے ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کر ٹیلے پر بیٹھ گیا اور قریب تھا کہ بکری کو پھاڑ کر لقمہ بنایا، لیکن یہ تیزی سے گئے اور بکری کو اس کے ہاتھ سے چھین لی، دیوڑ میں چھوڑ دی. اللہ نے اس بھیڑیے کو زبان دی اور بھیڑیے نے انسانوں کی بولی میں بات کیا اور کیا کہا کہ خدا نے ایک رزق کو دیا تھا، اے چرواہے تم نے مجھ سے میرے رزق کو چھین لیا. یہ حیران ہو گئے، ارے بھیڑیا آج کل کبھی بات نہیں کرتا اور کر بھی رہا ہے اتنے فصیح انداز سے عربی میں ہماری زبان میں بول رہا ہے. تو اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھیڑیا کیسے فصیح زبان میں بات کر رہا ہے، اس پر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے. اس نے کہا مجھے اس پر تعجب ہے کہ اب تک تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں گیا جبکہ وہ مصطفیٰ جو ہو چکا اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں. اب وہ جب یہ سننے کے بعد دل کے اندر ایک عجیب انقلاب محسوس کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آقا کو آ کر یہ واقعہ سنایا تو میرے آقا نے تصدیق فرمائی. اب دیکھیے پہلے تو بھیڑیا ان کی موجودگی میں غفلت کا فائدہ اٹھا کر بکری کو لے کر چلا گیا، لیکن اب پوری بکریاں کھا جانا چاہیے تھا نا، لیکن واپس وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ساری بکریاں چل رہی ہے، بھیڑا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. بھیڑیا بکریوں کو کھایا نہیں بلکہ بکریوں کے پاس نگہبانی کرتا ہوا ٹھہر گیا، اور کوئی بھیڑیا کھانے کو آیا تو بھگا رہا ہے اس کو. تو اہل اللہ یہی سمجھاتے ہیں کہ جب تک اس بھیڑیے کی نظر اپنے مال و متاع پر تھی، جب تک اس چرواہے کی نظر اپنے مال پر، اپنے مویشیوں پر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھیڑیے کو مسلط کیا تھا، غفلت کا فائدہ اٹھا کر بکری کو لے گیا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ نہیں گنبد خضرا کے تاجدار جو اب گنبد خضرا میں ہے، کائنات کے تاجدار، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء حبیب کردار حسین کی بارگاہ میں جانا چاہیے تو مال کو قربان کر کے مصطفیٰ کی طرف چل پڑے تو جانا اتنا سودمند ہو گیا کہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے، حالانکہ بھیڑیے کا مزاج حفاظت کرنا نہیں، یہ کھانا ہے. اللہ نے سمجھایا تم میرے مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے دیکھ لو، درندوں سے بھی تمہارے مال کی حفاظت کرواتا ہے، دشمنوں سے بھی تمہارے مال کی حفاظت کرواتا ہے. آج ہم اپنے مال و متاع کی حفاظت کی خاطر دین سے بھی
اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں. جیسا چاہے پیسہ کمانے کی لالچ اور تمام ہم کہاں سے کہاں گر کے چلے جا رہے ہیں عزیزوں. یہ واقعہ ہمیں سبق دلا رہا ہے اور ہماری آنکھوں کو روشنی بکھیر رہا ہے کہ تم اندھوں کی طرح نہ جیو، مصطفیٰ علیہ السلام کی بن کر دیکھو. اگر حبیب پاک علیہ السلام کی سچے وفادار بن جائے گی تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول میں بھی ہم رہیں گے، آپ ہی عطا فرمائے گا اور اسلام پر چلنے میں ہمارے دل کے اندر اسلام کا سکون محسوس ہوگا. یہ بے قراری ہماری زندگی میں جو جاری ہے ختم ہو جائے. تو حضرت ربیہ نے مانگا تو مصطفیٰ نے جنت میں رفاقت عطا فرمایا. یہ ہے تربیت کا اثر. اللہ کے حبیب سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن انہوں نے پڑھا تھا. یہ صحابہ میں سے مثال دیا اور ایک مثال اہل بیت کی سن لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ بھی عشق و محبت سے یہ قرآن پڑھ رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رات کو وہ بھی گئے، مگر یہ دہلیز کے باہر تھے. اور حضرت ربیہ حضرت عمر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی خالہ جان میمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین جب آقا آپ کے پاس ہوں گے تو اس وقت مجھے اجازت دیجیے میں اس باری میں آپ کی خدمت میں آؤں گا اور رات میں حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں میں دیکھوں گا، محسوس کروں گا. میرے دل میں ایک خواہش ہے، علم سیکھنے کا جذبہ ہے، اجازت دیجیے. تو حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا بیٹا جب ہماری باری ہوگی تو میں تمہیں بلواؤں گا. ان کے پاس حضور باری میں تشریف لے گئے تھے. انہوں نے کہا بیٹا تم خواہش تھی نا حضور کی رات کی عبادت کو دیکھنے کی، تم آ جاؤ. حالانکہ عبادت نہیں کچھ ہوتے تھے. میں نوجوانوں کے مدرسے میں اور اس کے انتظامیہ کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے، میں حوصلہ افزائی کرنا بھی چاہتا ہوں اور ہمارے ذہنوں میں بچوں کی تربیت کا کیا اسلوب ہونا چاہیے وہ راسخ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو کیا سمجھایا تھا حضرت ابن عباس کو، سمجھا کر ان کی امی نے کیسے تیار کیا تھا. اپنی خالہ سے کوئی اور خواہش نہیں کر رہے. خالہ جان گھر میں کوئی اگر حضور کے پاس پہنچے خواہش آ جائے تو مجھ سے کھانے بلا دو نہیں کہہ رہے، کہہ رہے کہ میری خواہش ہے کہ رات میں آپ کے پاس آقا جب ہوں گے تو مجھے بلوا لیجیے. کیا کرو گے بیٹا؟ نہیں میں بھی سکون سے سو جاؤں گا حضور کے قدموں میں. یہ نہیں کہہ رہے، نہیں میں سوئے جیسا کر کے جاگتا رہوں گا، حضور کب اٹھتے ہیں دیکھتا ہوں کیسے اٹھتے ہیں، کیسے مصطفیٰ لیٹتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے حضور تہجد پڑھتے ہیں. رات کے معاملات کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. یہ ایک تمنا ہے میرے مصطفیٰ کی مداحوں کو دیکھنے. تو یہ نوجوانوں میں شوق کب پیدا ہوتا؟ تعلیم دینے سے پیدا ہوتا. آج بڑوں میں بھی شوق نہیں ہے حضور کے شب و روز دیکھنے کا. چھپے ہوئے شب و روز کو اپنی مرضی سے پڑھو ہوئے تو پڑھنے کو ہم تیار نہیں ہے. وہ لوگ شب و روز دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، قربانی دے کے جا کے دیکھتے تھے. مصطفیٰ کی سیرت کا مشاہدہ کرنے کا انہوں نے اجازت دی، چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، ظاہر لیٹا مگر سویا نہیں. حالانکہ دیکھو چھوٹے بچے ہیں، لیٹتے نیند نہیں آتی. رات کا وقت ہے، دن کا بھی نہیں، نیند نہیں آتی. ایسا ہے کہ سونے نہیں گیا. حالانکہ بہت زیادہ رات میں بیٹھے بیٹھے بھی اونگتے رہتے ہیں لوگ، مگر وہ لیٹ کے بھی نہیں اونگتے. لیٹا بیٹا اچھا لیٹ گئے، لیکن ایسا پل پل پر نظر ہے مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ. الغرض حضور پاک کے آرام کرنے کو دیکھے. کہتے ہیں کہ حضور سو گئے اور خراٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی. کہتے ہیں حضور پاک کے دیکھنے کو بھی حضور پاک علیہ السلام کے خراٹوں کی آواز، یہ بھی امت کی تعلیم کے گہری نیند بھی آ جائے. مصطفیٰ علیہ السلام پھر نماز پڑھتے ہیں تو تازہ وضو نہیں فرماتے. کیوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تمہاری نیند غفلت کا باعث بنتی ہے. میں گہری نیند بھی سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تنام عینا بدا ینام قلبی. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا پیارا ارشاد آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب سوتے بھی ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، جاگتا ہے. کیوں؟ اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو امت کا راعی بنایا ہے، پوری امت کا نگہبان بنایا ہے. اگر مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے بھی امت سے بے خبر ہو کر سو جائے تو امت ہلاک ہو جائے گی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مصطفیٰ کی رحمت کا محتاج اگر رحمت عالمین امت سے بے خبر ہو جائے تو عالم پر موت طاری ہو جائے گی. اس لیے مصطفیٰ بے خبر نہیں ہو سکتے. فرمایا تنام عینا ولا ینام قلبی. میں تمہیں سونے کا سلیقہ سکھانے کے لیے سوتا ضرور ہوں مگر آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احوال امت پر نظر ہوتی ہے. انا سجنا کا شاہدہ. اے مصطفیٰ بے شک ہم نے آپ کو امت کے احوال کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر کوئی حال امت کا مصطفیٰ سے پوچھنا نہیں ہے. میرے
عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام کے آرام کرنے کے انداز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کس طرح آرام کیا تھے۔ الغرض سب کچھ خدمت کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ آقا تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنی بالکل سیدھ یعنی کچھ فاصلے سے کھڑا کیا۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے، تو فرمایا مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا بیٹا عبداللہ بن عباس کیا ہو گیا تھا تم کو؟ میں اپنے پیچھے برابر میں کھڑا کیا تھا، تم پیچھے چلے گئے۔ غرض کرنے لگے او ينبغي لاحد ان يسجل حذاءك وانت رسول الله الذي اعطاك الله۔ حضور میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، کیا کائنات میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جماعت انبیاء میں کوئی ایسا نبی و رسول بھی ہے کہ جو آپ کے برابر کھڑے رہ سکے جب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ نے رسول ہی نہیں رسولوں کا سردار بنایا ہے، نبی ہی نہیں نبیوں کا تاجدار بنایا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ کے برابر نماز میں بھی کھڑے ہو جائے یہ میری ہمت نہیں ہے، بلکہ کسی کو کائنات میں یہ ہمت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑے ہو سکے۔ ادب کیا نماز کی حالت میں، ادب رسول کب کیا؟ حالت نماز میں۔ اے نماز میں رسول کا خیال بھی آیا، توجہ بھی رسول کی طرف گئی، اور عظمت اور تعظیم سے گئی، احترام اور ادب سے گئی۔ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ نماز میں جب کھڑے ہو گئے تھے تو تم نے میرا خیال ہی کیوں کیا؟ یہ نماز تمہاری کمزور ہو گئی، پھر سے پڑھ لو، یوں نہیں فرمایا۔ اب حضرت ابن عباس الگ ہوئے تھے، بازو نہیں ٹھہرے تھے، مصطفیٰ کی ایڑیوں کے پاس بھی اپنے پنجے رکھ کر کھڑے ہونا خلاف ادب سمجھے تھے۔ مصطفیٰ نے ادب کو قبول کر کے ان کو سینے سے چمٹا لیا، سبحان اللہ، سینے سے لگا کر دعا مانی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ میں التجا کرتا ہوں ان کے دل کو کھول دے، کتاب کا علم عطا فرما، دین میں فہم عطا فرما۔ سبحان اللہ، حضرت ابن عباس کو جو خدمت اور ادب کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے فیض ملا، سارے صحابہ میں علم قرآن میں اونچے مقام والے بن گئے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت ابن عباس کی عمر کے جو بچے تھے ان کے والد بھی موجود اور بزرگ صحابہ موجود، اور حضرت ابن عباس کو آپ اونچے مقام پر بٹھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے امیر المومنین، ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، آپ ان کو خصوصی اعزاز کے ساتھ بٹھاتے ہو، حکمت کیا ہے؟ اعتراض مقصود نہیں تھا، وجہ معلوم کرنا تھا۔ ان کے دلوں میں اعتراض کا مادہ ہی نہیں تھا، وہ حکمت سے پوچھنے کے لیے سوال کرتے تھے تاکہ آنے والے زمانے والوں کو پتہ بھی چل جائے کہ ترجیح کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے وہ مقدم رکھنے کی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ جواب دیجیے، پھر بعد میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے میں ان کی ترجیح کا سبب کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا انا اذا جاء رسول اللہ کا جو سورہ تھا وہ جب نازل ہوا تھا تو آپ لوگ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے؟ سب نے اس کا مطلب بیان کیا، ہم یہ سمجھے یہ سمجھے۔ آپ نے پوچھا بیٹا عبداللہ بن عباس جب یہ سورہ اذا جاء رسول اللہ نازل ہوا تھا آپ کیا سمجھے تھے؟ تو آپ نے کہا میں یہ سمجھا تھا کہ حضور دنیا سے وصال فرما گئے۔ ارے اس میں تو وصال مصطفیٰ کی خبر نہیں ہے، کیسے سمجھے؟ تو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جاء رسول اللہ والفتح، اور فتح بھی آ جائے، اور اے حبیب آپ لوگوں کو دیکھو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جو لوگ آپ کی دعوت و تبلیغ کے باعث آپ دیکھو کہ فوج در فوج جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھو، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا مصطفیٰ اکیلے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ ہے خواتین میں، ادھر بڑوں میں صدیق اکبر ہے، شہزادوں میں حضرت علی مرتضیٰ ہے، غلاموں میں زید بن حارثہ ہے، آزاد کردہ غلاموں میں اور غلامی کی زندگی گزارنے والوں بلال حبشی ہے۔ کتنے حضرات سے دعوت کا آغاز ہوا، اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اور ان کے ساتھ چار ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا پیغام کب آگے بڑھے گا، مگر اللہ نے وہ منظر بھی دکھایا کہ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر، کہ اے مصطفیٰ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیے، واستغفر، اور امت کی بخشش کے لیے اللہ سے التجا کیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ کامیابی آ جائے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، آپ رب کی حمد بھی بیان کیجیے، سبحان اللہ بھی پڑھیے، الحمدللہ بھی پڑھیے۔ تو اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ مجلس کے اختتام میں پڑھا جاتا ہے، تو دماغ میں بات آئی کہ مصطفیٰ آئے تھے دین پہنچانے کے لیے، بندگان خدا کو خدا سے ملانے کے لیے، آپ نے یہ کام پورا کر لیا۔ اللہ فرمایا مصطفیٰ جب یہ ہو جائے تو آپ رب کے شکر کو بجا لائیے کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ امت کے لیے سہارا بن جائیں گے کہ میں جا رہا ہوں مگر
اگر بخش پانے کے لیے جا رہا ہوں، بخشش کی خیرات دلانے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں سمجھا کہ مصطفیٰ کے وصال کی قدر ہے۔ تو ابن عباس کے جواب پر سارے حضرات دنگ رہ گئے، ہمارا ذہن سبوں کی طرف گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس نے یہاں نعرہ تکبیر، قدر ہوتا ہے اسی قدر فیضان کی نصیحت کہ وہ نماز سے برابر کھڑے رہنے کو خلاف دفن دے پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ بالغ نہیں تھے، مطلب بالغ عمر کے اعتبار سے نابالغ تھے، اور عشق و محبت کے اعتبار سے اتنے بالغ تھے کہ ان کے بلوغ تک بھی کسی کے ذہن کا بلوغ نہیں تھا، ان کے رسوخ تک کسی کے ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے تعلیم و تربیت کی وجہ سے انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ حالانکہ ماحول انسان کو خراب بھی بنا دیتا ہے، اچھا بھی بنا دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھو اور اچھا ماحول بناؤ، بچوں کو مدرسے میں بھیج کر آپ فجر کو پٹ مار کے بس سو جاؤ، خود بھی آؤ نماز پڑھنے کے لیے، بچوں کو بھی اٹھاؤ۔ ہمارے پاس بعض لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بعض یہ ہے کہ خود بھی نہیں پڑھتے، بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، بعض یہ کرتے ہیں کہ خود کو نہیں پڑھتے پر اٹھا کے جاؤ بس بھیجو۔ غنیمت ہے کہ خیر کی دعوت تو دے رہے ہیں، مگر ایسا کرو کہ قول کے ساتھ ساتھ خیر بھی آپ بھی اپنا عمل بھی پیش کرو، تاکہ جو خزانہ بچوں کو مل رہا ہے آپ اس خزانے سے خالی نہ رہو۔ ہے کہ بات رہا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے سلسلے میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بے پناہ محبت عطا فرما، جو ہے مصطفیٰ سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ حبیب پاک کی اطاعت اور اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔